کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دوسرا دور بھی مذاکرات کا پاکستان میں ہوگا؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ اس صحافی کو فون کر رہے ہیں جو پاکستان میں ہیں فی الحال. انہوں نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کچھ دن رکا رہتا، کیونکہ 1-2 دن کے اندر معاملات طے ہو رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ مذاکرات بس اب ہونے ہی والے ہیں، جنگ ختم ہونے والی ہے. کہیں خود تو ٹرمپ پاکستان نہیں آ رہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اب کون قیادت کرے گا ان مذاکرات کی، لیکن آج CNN کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جو قیادت پہلے آئی تھی وہی اس چیز کو ریپرزینٹ کرے گی. عمار صاحب، یہ 3 ممالک کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا؟ دنیا کے بڑے مسائل اس کرائسس کو حل کرتے ہوئے حل ہو جائیں گے. سعودی عرب نے ہماری مدد کی، اور یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ دنیا کی طرف سے جو کچھ پاکستان کے لیے بہتر ہونا ہے یہ اس کی ابتدا ہے. فوری طور پہ کوئی ریلیف کا پیکج عوام کے لیے اناؤنس کرنا چاہیے. جیسے منی بجٹ آ جاتا ہے نا، اس طرح منی ریلیف کا پیکٹ کوئی آنا چاہیے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا رات گئی کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور آ جاتی ہے جو پورا دن ہم پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یعنی دنیا کو امن کی تلاش ہے اور پاکستان جو ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بہت بہترین کردار ادا کر رہا ہے. جس طرح سے کل ٹرمپ نے بھی یہ بات کی اور فیلڈ مارشل کا کہا کہ فیلڈ مارشل بہت زبردست کام کر رہے ہیں، یعنی عاصم منیر آرمی چیف بہت زبردست کام کر رہے ہیں، تو ہم پاکستان میں ہی مذاکرات کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کہاں پہ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ واقعی یہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے، اور بہت سے تجزیہ کار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات اب دوبارہ سے پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہ ایک مثال قائم ہوگی، ایک تاریخ بنے گی. اس حوالے سے ذرا بات کریں گے. اور وزیر اعظم صاحب بھی آج جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ ٹرکی کا وزٹ بھی ہے ان کا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قطر کا وزٹ بھی کریں گے. 18 اپریل تک وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس پہ ذرا بات کریں گے. اور پھر اگر ہم یہ بہت اہم کردار اس ساری سچویشن میں ادا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پاکستان کو اکنامک گین کیا ہوگا؟ لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ کہاں کھڑا ہوگا. اس حوالے سے ذرا بات کریں گے، کیونکہ سعودی عرب نے جو ہے وہ اضافی $3 ارب ڈپازٹ کروا دی ہیں پاکستان کے اکاؤنٹ میں. اب مزید کہا جا رہا ہے کہ $5 ارب جو ہیں وہ جو آلریڈی پہلے تھے وہ ان کی بھی توسیع کر دی ہے. اس حوالے سے ذرا بات کریں گے. لیکن اس ساری سچویشن میں جہاں پاکستان کو بہت زیادہ عزت مل رہی ہے، لوگ پریشان ہو گئے ہیں، لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے ہو رہی ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ایک طرف تعریف کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ ان کی مخالفت بھی آ رہی ہے. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے. یہی موضوعات ہوں گے آج کے پروگرام میں. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں، کیونکہ ہم بہت ٹائم سے ظاہر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، دنیا کو امن کی تلاش ہے، پاکستان وہ امن دینے میں دنیا بہت بہترین کردار ادا کر رہا ہے. اور کل ٹرمپ نے بھی یہ بات کہہ دی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فینٹسٹک جاب کر رہے ہیں، تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دوسرا دور بھی مذاکرات کا پاکستان میں ہوگا. بھئی بہت بڑا سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا تھا کہ مذاکرات کہیں کسی اور ملک میں ہوں گے. کوئی جنیوا کہہ رہا تھا، کوئی استنبول کہہ رہا تھا، اور کوئی کسی اور ملک کا نام لے رہا تھا. پاکستان کے لیے ظاہر ہے عزت کی بات ہوتی ہے اگر پاکستان مرکز بنتا ان مذاکرات کا. ابہام تھا، کنفیوژن تھا. لیکن کل جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی نا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہر روز صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ آج میں پاکستان کی تعریف کس بہانے سے کروں. بالکل ایسا ہی تو ہے. کل انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مذاکرات یہیں ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے. دوسرا، ایک صحافی کو انہوں نے خود فون کیا. جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک صحافی نے اس سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی میں آ جاؤں، تو اس نے کہا کہ آ جائیں آپ. پھر 37 منٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ اس صحافی کو فون کر رہے ہیں جو پاکستان میں ہیں فی الحال. انہوں نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کچھ دن رکا رہتا، کیونکہ 1-2 دن کے اندر معاملات طے ہو رہے ہیں. بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے. جنگ کے عذاب سے نکل رہا ہے دنیا، اور پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اور تیسری بات جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے انہوں نے کی، وہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن جو رتبہ ہماری قیادت کو، عسکری اور سیاسی قیادت کو اس سارے عرصے میں ملا ہے،
وہ شاید ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اور پوری دنیا میں جس طرح پاکستان کا نام اب فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے، یہ کم ہی ہم نے ماضی میں دیکھا تھا. بالکل آپ یہی بات کہہ رہے ہیں، کم ماضی میں دیکھا تھا. ماضی میں وہ ایک ٹائم عمار صاحب ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جب اسلام آباد ایک دھرنوں کا مرکز ہوتا تھا، یہاں پہ انتشار پھیل جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اب یہاں کامیابیاں ہی کامیابیاں، دنیا کی نظر ہی اسلام آباد پہ ہے. تو وہ آج پرویز رشید صاحب نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہوا تھا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چلو چلو اسلام آباد چلو، لیکن شر سے نہیں خیر سے چلو. ہاں بالکل، تو بات ان کی صحیح ہے. پرویز رشید صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو، حالات بہتر ہوں. لیکن ماضی کا آپ نے ذکر کیا تو چلیں پھر آپ کا محبوب موضوع ہے اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں. جی جی پلیز. ماضی میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے، آپ یقین کیجئے کہ صرف یہ کہ کسی سربراہ مملکت کے ساتھ ان کی تصویر آتی تھی، عموماً نہیں آتی تھی. جی کوئی سربراہ مملکت ان کو ریسیو نہیں کرتا تھا. اور اگر کوئی آ جاتا تھا اس کے ساتھ صرف ایک فوٹو آپ ہو جاتی تھی، تو پھر آپ دیکھتے تھے کہ ٹویٹر پہ یوں لگتا تھا کہ عمران خان نے کم از کم دنیا فتح کر لی. ایسے امبیرسنگ مومنٹ آئے ہیں ان کے وزیر اعظم بنتے ہوئے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ چائنا گیا پاکستان کا وزیر اعظم، اور چائنا اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ سے شاید یہ دوستی کا صلہ تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ عمران خان وہاں پہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، تو انہوں نے کوئی ڈائریکٹر لیول کا بندی بھیج دی. اس نے استقبال کیا، ایک کونے میں بٹھا دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ گیم دیکھ کے نکلیں. وہ ایک فوٹیج وہ بھی آئی تھی نا جب اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تھے فواد چودھری صاحب. ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹے سے کیوبیکل میں بٹھا دیا، اور وہاں پہ پھر مثلا گئے امریکہ جہاز پر اور آئے جوتے کی نوک پر. آپ کو پتہ ہے وہ سارا واقعہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. روس اس وقت گئے جس کا بڑا کریڈٹ، جس وقت روس حملہ کر رہا تھا یوکرین پہ اور ہزاروں مسلمان مارے گئے، اور اس کے حوالے تو یہ ہماری حیثیت بن گئی تھی. اور ہر جگہ یہ کہتے تھے کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کرپشن کے خلاف باہر کھڑے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے خطاب کرنے کا، تو بھائی پاکستان کی عزت رکھ لو. وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پاکستان میں لوگ بڑے کرپٹ ہیں. اور دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے نا کہ اب وہی شخص کرپشن کے الزام میں جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو بس تو پھر اب دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ پھر اسی طرح سے اب دنیا اب پاکستان کو بہت مختلف نظر سے دیکھ رہی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ایک مایوسی کا اور ایک تاریکی کا دور تھا جو بیت گیا ہے. اب پاکستان کا مستقبل اور حال دونوں بہت روشن. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. اس میں نا ٹرمپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو کہ بہت ٹائم سے ہم نے دیکھا کہ 6 اپریل مجھے ڈیٹ یاد آ رہی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ جنگ رکنے والی ہے. اب ٹرمپ نے دوبارہ یہ بات کی ہے کہ اب ایران اور امریکہ کی جنگ کا خاتمہ ہونے والا ہے، بہت جلدی ہونے والا ہے. اب تو بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اب نا ویسے پہلے ہم سوچتے تھے کہ کچھ ماہ لگیں گے، 1 سال لگے گا یہ وہ، لیکن اب تو بالکل بات ختم ہونے والی ہے. بات تقریباً وہ تو دنوں کی بات لگ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق کہ مطلب اگر انہوں نے ایک صحافی کو کہا یہاں ٹھہرے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ کچھ ہونے والا ہے اور حالات بڑی تیزی سے بدلنے والے ہیں. کل میری جو ہے نا کل بہت امپورٹنٹ 2 حکومتی شخصیات سے ملاقات ہوئی. انہوں نے رات کو جو مجھے انفارمیشن دی، ایک تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ، اور یہ بڑے کلوز لوگ ہیں، انہوں نے بتایا جی کہ مذاکرات تو اسلام آباد میں ہوں گے. اچھا یہ مجھے رات کو پتہ چل گیا تھا. دوسری بات انہوں نے یہ بتائی، اب وہ ان کا خیال تھا کہ ایک دم یہ فیصلہ نہیں ہونے لگا، ابتدا میں جنگ بندی ہوگی اور جنگ بندی ایکسٹینڈ ہوگی، اس میں 1-1.5 مہینہ لگے گا اور اس کے بعد جا کر حالات بہتر ہوں گے. تو لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس سے بالکل مختلف جا رہے ہیں. وہ تو بالکل لگ رہا ہے کہ اسلام آباد والے تو کنفرم کیا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مذاکرات بس اب ہونے ہی والے ہیں، جنگ ختم ہونے والی ہے. کہیں خود تو ٹرمپ پاکستان نہیں آ رہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اب کون قیادت کرے گا ان مذاکرات کی. لیکن آج CNN کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جو قیادت پہلے آئی تھی وہی اس چیز کو ریپرزینٹ کرے گی. تو ٹرمپ کا آ سکتے ہیں پاکستان؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یو نیور نو. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی پولیٹیکل سچویشن دیکھیں، امریکہ میں ان کی ریٹنگ بے انتہا گر گئی ہے. ایران کے ساتھ کانفلکٹ کے بعد دنیا ان کو بہت اچھی نظروں سے دیکھ نہیں رہی. اور مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں. اب انہیں چاہیے کوئی فتح کا جھنڈا. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات تھے تقریباً پایہ تکمیل تک پہنچ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فائنل اناؤنسمنٹ میں نے کرنی ہے.
تو یو نیور نو کہ کسی سٹیج پہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے فتح کا جھنڈا لہرا کے چلے جائیں جی کہ یہ اصل میں لاسٹ سائن میں نے کیے ہیں. تو ان کو ضرورت ہے, ان کے حالات دیکھیں تو ان کو ضرورت ہے یہ نعرہ لگانے کی کہ میں نے اتنی بڑی عالمی جنگ سے دنیا کو بچا لیا. تو بالکل اٹ از اے پاسبلٹی کہ جو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان آ جائیں. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور جتنا وہ پاکستان کے فین ہیں نا اس ٹائم پہ, تو میرے خیال سے ایک دفعہ ان کو پاکستان ضرور آنا اور چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ دن ٹھہر جانا ہے, کوئٹہ ہوٹل پہ چائے پیتے پھر رہے ہیں. بس پھر یہی ہوگا, دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا کیا سین بنتا ہے. ابھی تو وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے ہیں, سعودی عرب گئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے قطر جانا ہے, پھر ٹرکی بھی جانا ہے. عمار صاحب, یہ 3 ممالک کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا؟ اصل میں یہ جو دورہ ہے سعودی عرب کا, یہ پری ایگریمنٹ امن کے معاہدے سے پہلے بہت اہم دورہ ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اصل میں امن معاہدے کی بنیادی نکات جزیات اس میں طے ہوں گے. مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ سعودی عرب چونکہ بے انتہا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے, مسلم امہ کی قائد کی حیثیت رکھتا ہے, تو ان کی انڈورسمنٹ کے بغیر کچھ فیصلے نہیں ہو سکتے. تو وہاں سے بھی ہم نے انڈورسمنٹ بھی لینی ہوگی, مشورہ بھی لینا ہوگا, تائید بھی لینی ہوگی, اور رہنمائی بھی لینی ہوگی. باقی دوسرے ممالک بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیے 2 طرح کے, ایک تو گلوبل ایشوز ہیں نا, ایک مسلم امہ کے بھی ایشوز ہیں. مجھے یوں لگتا ہے, اور مجھے زیادہ خوش گمان کہہ لیجئے آپ, کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ دنیا کے بڑے مسائل اس کرائسس کو حل کرتے ہوئے حل ہو جائیں گے. اور میری بڑی توقع ہے, میری بڑی امید ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ, اور وہ کشمیر کا تنازع ہے. ٹھیک ہے نا, انڈیا کے ساتھ تجارت ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں, وہ ولنگ ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھائی کسی طرح آپ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں, ہماری بات نہ مانیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جب دنیا امن کی طرف جا رہی ہے, تصفیوں کی طرف جا رہی ہے, انشاءاللہ اسی قیادت کو یہ سہرا ملے گا کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. شہباز شریف صاحب جب آئیں گے نا, تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ امریکی وفد کب آ رہا ہے, اور پھر جب وہ آئیں گے تو میرے خیال میں وہ پھر لاسٹ ایک میٹنگ ہوگی, اور پھر دنیا میں امن کا راج ہوگا. اور اس امن کے جو راج میں پاکستان کا نقشہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے. اور عمار صاحب, جیسے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بھائی چارے کا حق ادا کیا, اور پاکستان کو $3 ارب جو ہے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیا, اور جو $5 ارب تھی ان کی توسیع بھی کر دی. تو یہ بھی بڑی ایک خوش آئین چیز کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. مشکل وقت میں ہمیشہ سعودی عرب نے ہماری مدد کی, اور یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ دنیا کی طرف سے جو کچھ پاکستان کے لیے بہتر ہونا ہے, یہ اس کی ابتدا ہے. سعودی عرب نے جو کیا وہ بھائی چارے کے طور پہ کیا, لیکن دنیا اور بھی کرے گی, ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن عمار صاحب, اب لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اس ساری سچویشن میں پاکستان نے دنیا میں جنگ رکوا دی ہے, تو پاکستان کو اکنامک گین اس سے کیا ہوگا؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اکنامک گینز, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسٹیج کا, آنر کا, مقام, مرتبہ اور منصب, اس کا تو گین بہت ہے, نظر آ رہا ہے. ساری دنیا میں اس وقت ڈسکس, ضروری نہیں ہوتا کہ یہ مانیٹری ٹرمز میں لوگ بات کریں. ٹھیک ہے, کتنے امیر ممالک ہیں دنیا کے, فرانس ہے, جرمنی ہے, چائنا ہے, کیا ان کا ذکر اس طرح ہو رہا ہے جس طرح پاکستان کا ہو رہا ہے؟ نہیں. عزت کے ساتھ بہترین طریقے سے پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو گڈ ول پاکستان نے جنریٹ کیا ہے, پاکستان کی قیادت نے, فیلڈ مارشل نے, وزیر اعظم نے, اسحاق ڈار نے گڈ ول کیا ہے, یہ ان نوٹس چل جائے. اور اس سب کے باوجود بھی ہم کسی نہ کسی طرح IMF کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہے, اور $1 بلین کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. میں آپ کو کچھ گنوا دیتا ہوں جلدی. ایک تو یہ ہے کہ ایران سے سینکشنز ہٹتی ہیں تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ ہمیشہ سے وہ رکاوٹوں کا شکار ہو جاتا ہے. اگر سینکشن ہٹتی ہے پاکستان کے لیے اس سے زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی. پیٹرول بھی ہمیں سستا ملے گا, گیس بھی ہمیں سستی ملے گی. دوسری بات یہ ہے, دبئی کے حوالے سے, دبئی میں بزنس مین تھوڑا سا گھبرا گیا ہے نا. انہوں نے دبئی میں, UAE میں سارے لوگوں, ساری دنیا کا پیسہ وہاں پہ پاک ہوا, لیکن ابھی ان کی اکانومی کو جھٹکا لگا ہے. اب جن کے پاس پیسہ ہے انہیں پاک کرنے کے لیے اپنا پیسہ, انویسٹمنٹ, جگہ چاہیے. تو دبئی کے بعد کون سی
پوٹینشیل جگہ بنتی ہے پاکستان بنتی ہے، جہاں مستقبل میں ریکوٹیک جیسے پروجیکٹ ہو سکتے ہیں، جہاں منرلز والی باتیں ہو سکتی ہیں، جہاں پہ ڈیفنس مضبوط ہو. تیسرا جو ابھی سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا، یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی گلف ممالک کو اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ان کے مشکل وقت میں کام امریکہ نہیں آتا، پاکستان آتا ہے. تو اس سلسلے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں. اور یہ تیسرا، چوتھی بات، ایران کی ریہیبلیٹیشن. جی پتہ ہے وہ کتنا کہہ رہے ہیں؟ $270 ارب کا نقصان ہوا ہے. اگر اس کی ریہیبلیٹیشن میں بھی ہم کوئی کردار ادا کر سکیں تو ایونیوز بے تحاشا ہیں. پھر پاکستان سے بہت سارے لوگ ان ممالک میں جاب کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، وہ ریمیٹنس بھیج سکتے ہیں. تو تھنگز آر لوکنگ ویری گڈ، بڑا پازیٹیو لگ رہا ہے اور بڑا تابناک مستقبل نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں نا، جیسے ہی وہ جنگ کی دوبارہ مذاکرات ناکام ہوئے تو اسٹاک مارکیٹ نیچے گئی، ہم نے دیکھا. اب جب سعودی عرب نے یہ ڈپازٹ کروائے ہیں تو آج پھر اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے. تو یہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں سے، اور اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان آج کل دنیا اتنی سینسٹیو ہو گئی ہے، ایک ایک اسٹیٹمنٹ سے جی اربوں خربوں ڈالر کا فرق پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانوں سے فرق پڑتا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہل جاتی ہیں. شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ سے آپ نے دیکھا کتنا دنیا میں فرق پڑا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. لیکن لوگوں کا سوال یہی ہے کہ ہمیں کیسے ریلیف ملے گا. اب تو لوگوں نے یہ بھی رونا شروع کر دیا ہے کہ وہ ہماری لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے، پوش ایریاز میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو باقی دوسری جگہوں کا تو حال ہی خراب ہوگا پھر. اچھا، یہ اب دیکھیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن ڈومیسٹک فرنٹ پہ ہمیں سوچنا ہوگا. یہ ہمیں ایک تو یہ پیٹرول بڑھا ہے، پیٹرول کی قیمت بہت بڑی ہے، ظاہر ہے، تو ہر چیز مہنگی ہوگی اور عوام کے پاس ریلیف کی کوئی جگہ نہیں. سچی بات ہے، وہ لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے گزارا کر رہے تھے، اوپر سے اور مہنگائی آ گئی. فوری طور پہ کوئی ریلیف کا پیکج عوام کے لیے اناؤنس کرنا چاہیے. جیسے منی بجٹ آ جاتا ہے نا، اس طرح منی ریلیف کا پیکٹ کوئی آنا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. لوگوں میں اب مزید مہنگائی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. وہ جو سبزی، دال، موٹر سائیکل کا پیٹرول، بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی فیس، دوائی، یہ اب لوگوں کی انکم سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ نیسیسٹیز ہیں، یہ کوئی لگژریز نہیں ہیں، یہ کوئی رولز رائس نہیں ہے، یہ کوئی بہت قیمتی پین نہیں ہے، یہ ضروری ہے نا. تو وہ بہت. دوسرا لوڈ شیڈنگ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوڈ شیڈنگ اچانک سامنے آ گئی ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ فال بہت زیادہ ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ خرم دستگیر صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور وہ اس وقت تھے پاور کے منسٹر. تو وہ کہتے تھے کہ مسئلہ بجلی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی بہت ہے. جس ریٹ پہ ہم بنا رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، اگر یہ لوڈ شیڈنگ لوگوں کی بچت کرا رہے ہیں، مثلاً فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے ہوتی ہے تو 4 گھنٹے کا بل آپ کو نہیں آتا. یہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، ورنہ اگر وہ 4 گھنٹے کا بل بھی ہو تو پھر چیخیں لوگوں کی نکل جائیں. تو اس طرح کی کوئی بات تھی، مجھے ابھی ایگزیکٹ سچویشن نہیں پتہ چل رہی شارٹ فال کے، لیکن لوگ تنگ ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور حکومت کو ان حالات میں ان کے لیے کوئی بہتری کا کام کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے عمار صاحب. لیکن اب تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مہنگائی کا رونا روئیں، لوڈ شیڈنگ کا رونا روئیں، پیٹرول کا رونا روئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ لوگوں کا ایک ہی سوال ہے اور حکومت کو بہت آن اے سیریس نوٹ اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ کیا. دوسری طرف اپوزیشن کی جماعتیں ایک طرف تو وہ پریز کر رہی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ دنیا میں جس طرح پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے ہم اس سب چیز کو سراہتے ہیں. لیکن معیشت پہ جب تک آپ پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. اچھا، یہ اپوزیشن کا کام ہے، بالکل صحیح بات کی بیرسٹر گور نے، اور اپوزیشن کو اس حوالے سے بات کرنی بھی چاہیے. اور بیرسٹر گور چونکہ سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اسی حوالے سے بات کی ہے کہ ضرور آپ بات کریں، حکومت کی مخالفت کریں جہاں عوامی فلاح کے بات آئے. یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ پرائسز اگر بڑھ رہی ہیں تو ان پرائسز پہ بات کریں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اپوزیشن کا کام ماضی میں یہ رہا کہ دھرنے کرنا، کوئی ڈگنیٹری پاکستان آ رہا ہے اس کا آنے کا دورہ منسوخ کرانا، لڑائیاں کرنا، مار کٹائی کرنا، وہ کام نہیں ہے اپوزیشن کا. اپوزیشن کا کام ہے عوامی فلاح کے لیے حکومت کو پریشرائز کرنا. بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں، بجا کہہ رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے. بلکہ یہ وہ موقع ہے جس پر پی ٹی آئی کو سیاست کرنی چاہیے.
پی ٹی آئی جن موضوعات پہ سیاست کرتی رہی ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یا عمران خان کے ٹویٹ کے ذریعے وہ اینٹی پاکستان سیاست کرتی رہی ہے، تو وہ نہیں ریکوائرڈ. آپ عوام کی فلاح کے لیے بات کریں، 100 دفعہ کریں، اور یہ اپوزیشن کا کام ہے. ہم سارے جو میڈیا والے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. اور جو ان کے اپنے یوٹیوبرز بھی ہیں ان کو بھی یہی کہیں کہ اسی چیز کے اوپر بات کریں، مہنگائی کے اوپر بات کریں، نہ کہ جو ہے وہ ابھی تک اسلام آباد ٹاک سے باہر نہیں نکل رہے. وہ پہلے تو ہمارے سب کھانوں کا تھا، اب وہ جو انہوں نے ہمیں ایک وہ گفٹ بیگ گوڈی بیگ دیا، اب اس کے اوپر بھی لوگ بات کرنا سٹارٹ کر دیے. میں نے کل وہ اے آئی سے ویڈیو بنی دیکھی، میرے دوست آئے ہوئے تھے لندن سے، تو مریم نواز سے وہ ملے. تو اب اے آئی اتنی خطرناک چیز ہو گئی ہے، مریم نواز نے کچھ سوینئر انہیں دیا ہوگا تو وہ اے آئی سے یوں لگ رہا ہے نوٹوں کی گڈیاں دے رہے ہیں اور فوٹو آپ ہو رہی ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سوائے انجوائے کرنے کے کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.